سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ اس پروگرام میں ہم درود پاک کے فضائل کے ساتھ ایسے اشعار جو درود و سلام سے تعلق رکھتے ہیں ان کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے سیگمنٹس وغیرہ کو جاننے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت کو ادا کرنا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، ذکر کی کثرت اور مجھ پر درود پاک پڑھنا کہ یہ عمل غربت کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرچہ بے حد قصور تم ہو عفو غفور، گرچہ بے حد قصور تم ہو عفو غفور، گرچہ بے حد قصور تم ہو عفو غفور، تم ہو عفو غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، کعب کے بدرو تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک کی فضیلت بھی ہم نے سنی۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد فراز اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی عدنان اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد فرید اتاری تشریف فرما ہے۔ ہم اپنے سیگمنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات، اور اس کے بعد لفظ سے شعر پڑھیے۔ تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، اور پانچواں سیگمنٹ گلدستہ درود و سلام، کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کیا جاتا ہے۔ ان سیگمنٹس پر اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان دلائل الخیرات۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے،
اللہ سبحان اللہ. آئیے فراز مدنی بھائی سے دلائل الخیرات شریف میں سے جو منتخب درود ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. جی فراز بھائی اس کا ترجمہ بیان فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما. وعلی آل سیدنا محمد، اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود نازل فرما. حتی لا یبقى من الصلاۃ شیء، یہاں تک کہ صلاۃ میں سے، درود میں سے کوئی شے بھی باقی نہ رہ جائے. یعنی مکمل طور پر صلاۃ اور رحمت یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر نازل فرما. وارحم سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد حتی لا یبقى من الرحمت شیء، اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، یہاں تک کہ رحمت میں سے کوئی چیز باقی نہ رہ جائے، کوئی شے، معمولی شے بھی باقی نہ رہ جائے. اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی برکت نازل فرما، یہاں تک کہ برکت میں سے کوئی شے بھی باقی نہ رہ جائے. بہت خوب. وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد حتی لا یبقى من السلام شیء، اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی سلامتی نازل فرما، یہاں تک کہ سلامتی میں سے کوئی شے بھی باقی نہ رہ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا خوبصورت ترجمہ. انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. نعت کو شاید شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. السلام یا رسول، السلام یا رسول، السلام یا رسول، السلام یا رسول. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا فراز بھائی، یہ جو درود پاک ہے منتخب درود، اس طرح کے بہت سارے درود جو ہے محمد بن سلیمان جوزلی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل الخیرات میں جمع کیا. اب یہ جو آپ نے پڑھا رحمت اتمام کے ساتھ، یعنی مکمل سلام برے مکمل ہو، درود پورا مکمل نازل ہو جائے، یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے درود پاک کا. تو اس سے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، یہ درود پاک پڑھتے ہوئے اچھے اچھے الفاظ اور اچھے اچھے صیغے اور اچھے اچھے انداز کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے تو ہر دفعہ ایک ہی تحفہ تو نہیں دیتا. مثال برتھ ڈے پہ بھی تحفہ دے رہا ہے تو کبھی کچھ دیتا، کبھی گھڑی دے دی ہے، تو کبھی جو ہے وہ امامت شریف دے دیا، تو کبھی عطر دے دیا، کبھی کچھ اور دے دیا. ہر دفعہ ایک جیسا تحفہ نہیں ہوتا. اب ایک جیسا درود پڑھے تب بھی حرج نہیں، اور اگر بدل کر اور نئے نئے انداز میں درود پاک پڑھے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، علماء کرام نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ درود پڑھنے میں لذت میں مزید اضافہ اسی وقت ہوگا کہ جب بندہ سیگے بدل کر درود پاک پڑھے، کیونکہ ایک ہی اگر سیگا زبان پر ہے یا ایک ہی طرح کا درود پاک پڑھے گا تو وہ ایک عادت سی بن جائے گی، پھر توجہ بھی بعض اوقات ہٹ جاتی ہے. تو اگر بدل کر پڑھے اور پھر اس کے ترجمے پر بھی نظر ہو تو لطف میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری نیت اچھی ہو تو انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم بھی فرمائیں گے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں، ہم جو اردو میں صلوۃ والسلام کے اشعار پڑھتے ہیں تو جب دوسرا کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ خوشی ہوتی ہے. کوئی بزرگان دین میں سے ہی کسی کا کوئی ایسا شعر ہو جو پہلے نہ سنا ہو اور اب وہ ہم سنتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنے پیارے انداز میں درود و سلام، اور پھر اس کا مفہوم بھی پتہ ہو تو اور زیادہ مزہ اور لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے. جیسے آپ یہ ہم سلام رضا پڑھتے ہیں تو یہ تو الحمدللہ سنیوں کی سمجھ لیں کہ ایک پہچان ہے یہ سلام رضا، لیکن
وہ شعر کے جو عموماً پڑھا نہیں جاتا، لیکن وہ جب پڑھا جائے گا نا تو توجہ فوراً ہماری اس شعر کی طرف چلی جائے گی کہ یار یہ کون سا شعر ہے، یہ کس انداز سے درود بھیجا گیا ہے۔ تو یہ ایک نیچر ہے بندے کی۔ جس طرح نماز کے بارے میں بھی کہا گیا کہ نماز میں الگ الگ صورتیں پڑھے، کیوں؟ تاکہ توجہ اس کی برقرار رہے۔ ایک ہی طرح کی پڑھتا رہے گا تو بعض اوقات عادت بن جاتی، توجہ نہیں رہتی، وہ زبان پہ ویسی وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت انداز ہے کہ بدل بدل کر سیگے پڑھے جائیں، اور دلائل الخیرات میں اس طرح کے سینکڑوں سیگے آپ کو مل جائیں گے۔ جو ابھی ہم نے 4-5 سیگے پڑھے تو زبردست قسم کے یہ سیگے ہیں، اس کو یاد بھی کریں، اس کو وقتاً فوقتاً پڑھیں تو انشاءاللہ لطف بھی آئے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ بھی نصیب ہوگی ماشاءاللہ۔ اور حضور کی توجہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ بنے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں نعت خواں اسلامی بھائیوں سے ہم کچھ الفاظ دکھا کر شعر کو سننا چاہتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، لفظ سے شعر پڑھیں۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی، ہمارے فرید بھائی اور ہمارے عدنان مدنی بھائی ہیں۔ انشاءاللہ ان کو نمبر دکھائے جائیں گے۔ پہلا نمبر ہمارا بتائیں گے ہمیں فرید بھائی، اور شعر پڑھنے میں شرط یہ ہے کہ یا تو وہ صلاۃ و سلام کا شعر ہو، یا ایسا شعر ہو جس میں سلام اور درود کا لفظ آتا ہو، تو ان کا یہ شعر مان لیا جائے گا۔ آئیے 6 نمبرز دیکھتے ہیں۔ پہلا نمبر ہمارے فرید بھائی بتائیں گے۔ نمبر 1 جی، نمبر 1 کے پیچھے لفظ دکھائیے فرید بھائی کو۔ سگان طیبہ، واہ واہ واہ، ایسا شعر پڑھیں جس میں آتا ہو سگان طیبہ۔ قبول بندے در کا سلام کر لینا، قبول بندے در کا سلام کر لینا، قبول مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے شعر پڑھا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اس شعر میں جو ایک عرض کی جا رہی ہے کتنی درد بھری ہے فراز بھائی، کیا عرض کر؟ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جتنے درد بھرے انداز سے التجا کی جائے اور اخلاص بھی ہو اور توجہ بھی ہو حضور کی بارگاہ کی طرف، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماتے ہیں۔ اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ کتابوں کے اندر تحریر ہے، جیسے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کتنا خوبصورت انداز ہے، گویا یہ اسی کی آپ تشریح سمجھ لیں کہ فرمایا کہ کاش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا تو حضور کی زبان مبارک سے میرا نام بھی کبھی کبھی یہ جامی نکلی۔ اللہ، یہ دیکھیں آپ انداز دیکھیں محبت کا، یہ وہ محبت کے انداز ہیں کہ جس کے لیے کوئی ثبوت درکار نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کے انداز ہوتے ہیں۔ کہ دیکھیں یہ دنیا کا بھی اصول ہے نا کہ اگر محبوب کی چاہت چاہیے، اس کی توجہ چاہیے تو ایک نرالے انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ تو حضور کی بارگاہ ہے اور اپنی محبت کا اظہار ہے کہ حضور کے کتے کا انعام اگر جامی ہوتا کسی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر نام آ جایا کرتا، تو یہ بھی ہمارے لیے خوش نصیبی ہوتی۔ سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا، اور یہ بعض کو نہیں آتی، جن کی عقل تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، اصل میں تو وہ کم ہو جاتی ہے ان کی عقل، اور ان کو نہیں سمجھ میں آتی یار سگ کی بات کیوں کر رہے ہو، طیبہ کا سگ، اور یہ بہرحال یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں۔ شریعت اگر منع نہیں کرتی اس چیز کو تو ہمیں اس پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عشق رسول کو بڑھانا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر اصحاب کہف کے کتے کا جو ذکر ہے تو وہ کلبہم ان کی طرف نسبت کی، یہ وہی بات ہے۔ اگر عربی جاننے والا سمجھتا ہے اس بات، جس کو سمجھنا اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کتے کی نسبت اللہ والوں کی طرف کی گئی کہ ان کا کتا، تو پھر ان کے بارے میں فضائل آ گئے کہ یہ ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا کہ بعض روایت کے مطابق وہ جنت میں بلعم بن باورہ کی شکل میں جائے۔ اللہ اللہ، واہ، نسبت پاکانی مل جائے او جنتی، جنو نسبت پاکانی مل جائے او جنتی، بھویں کتا ہوئے بیٹھا، بھویں کتا ہوئے
ہوئے بیٹھا کوئی غار دل ہوئے زندگی دا مزہ سرکار چلیں جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. عدنان بھائی آپ نمبر بتائیے گا. نمبر 4. جی نمبر 4 کے پیچھے لفظ ہے روضہ, روضہ. اس کو اردو میں روزہ بھی بولتے ہیں, اور مگر یہ شعر عربی کا ہے. جب بھی انہوں نے دیکھا باقاعدہ اعراب لگائے ہیں, روضۃ لکھا ہوا ہے, تو آپ کو اشارہ دے دیا گیا ہے کہ آپ نے عربی میں پڑھنا ہے, اردو میں نہیں. چلیے جی. ريح صبا يوما إلى أرض الحضر إن الديار ريح صبا يوما إلى أرض الحضر بلغ سلامي روضة سلامي روضة فيها النبي المحترم. واہ واہ, بڑا خوبصورت یہ شعر ہے. کیا اس کا ترجمہ بنے گا حضور, اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے ریح صبا, اگر کبھی کسی دن تیرا مدینہ شریف کی طرف اور اس بارگاہ کی طرف جانا ہو, اس جگہ کو پائے, تو پھر بلغ سلامی, تو پھر میرا سلام اس بارگاہ تک پہنچا دینا جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ذی محتشم ہیں تو تشریف فرمائے, وہاں تک میرا سلام جو ہے وہ پہنچا دینا. یہ اس ہوا کے ذریعے سے اپنا ایک سلام پہنچانا, یہ بھی ایک بزرگوں کا انداز ہے. اور عاشقوں کا انداز ہے نا, وہ ہوا کو بھی سلام کہتے ہیں اور جانے والے کو بھی سلام کہتے ہیں. بھائی جس کے ذریعے پہنچ جائیں سلام, سبحان اللہ, ہمارا سلام پہنچ جانا یہ بڑی بات ہے. چلیں جی اگلا نمبر دیکھتے ہیں فرید بھائی. نمبر 3. جی اللہ, مشک بار خوشبودار شعر سنا دے. روئے انور پہ نور بار سلام, روئے انور پہ نور بار سلام, زلف اطہر پہ مشک مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, روح انور پر نور بار سلام. روح کہتے ہیں چہرے کو, منہ کو. نبی پاک کے چہرے کی بات ہو رہی ہے کہ نبی پاک کا جو منور چہرہ ہے, روح انور, منور و روشن چہرہ ہے, تو اس منور و روشن چہرے پر نور بار سلام. اور زلف اطہر پر, اطہر کہتے ہیں پاکیزہ, اور زلف مانے آپ کے مبارک سر کے بال, تو زلف اطہر پاکیزہ زلفوں پر مشک بار درود, خوشبودار درود. یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی جب بات ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کی بات ہو, تو الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ جسم کا روا روا بھی یہ کہہ اٹھے کہ نہیں آج آقا کی شان بیان کی جا رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے, تو بڑا ادب و احترام کے ساتھ. تو بڑا خوبصورت انداز ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا. اللہ کریم یہ عشق رسول ہمیں بھی عطا فرمائے. جی عدنان بھائی آپ نمبر بتائیں گے اب. جی نمبر 5. نمبر 5 کے پیچھے ہے حضور مرشد, حضور مرشد. واہ بھائی واہ. حضور مرشد کھڑا رہوں گا, کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. حضور مرشد کھڑا رہوں گا, کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. حضور مرشد کھڑا رہوں گا, کھڑے ہی رہنے
کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا، نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے فراز بھائی۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے تعلق سے بعضوں کو وسوسے ہوتے ہیں۔ مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام تو کہہ رہے حضور مرشد کھڑا رہوں گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑا خوبصورت انداز ہے مرشد کی بارگاہ میں حاضری کا، اور لوگوں کو سکھانا مقصود ہے کہ ایک تو مرشد کی بارگاہ میں حاضری کیسی ہونی چاہیے، استقامت کیسی ہونی چاہیے، کہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، پھر مرشد کی بارگاہ کا اپنا ادب ہوتا ہے، ایسے ایسے نرالے انداز کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ استقامت جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، ایسا نہیں کہ اگر توجہ نہیں مل پا رہی تو بندہ جو ہے وہ پھر ادھر ادھر ہو جائے اور وسوسوں کا شکار ہو جائے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو جو مقام ملتا ہے نا وہ استقامت کی وجہ سے ہی ملتا ہے۔ صحیح۔ اور امیر علیہ سنت بھی اس طرح کا واقعہ سناتے رہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی جو پیر و مرشد ہے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی زیارت کی خواہش تھی تو ہو نہیں پا رہی تھی، لیکن امیر علیہ سنت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر جب امیر علیہ سنت نے خواب میں اپنے مرشد کو دیکھا اور پھر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو ذہن میں آیا کہ تو یہ وہی شخصیت ہے کہ جن کی خواب میں زیارت ہوئی تھی۔ یہ تڑپ کی باتیں ہیں، یہ ادب کی باتیں ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ بندہ جو نا اپنی لو لگائے رکھے۔ یعنی اگر مرشد کی توجہ ویسے تو ہر مرید کی طرف ہوتی ہے، لیکن اگر ایک خاص توجہ درکار ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے مجاہدہ بھی خاص کرنا ہوگا، تو مجاہدہ کریں، قائم رہیں اپنی بات پر اور مرشد کے فرامین پر عمل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ مرشد جب چاہیں گے وہ توجہ فرما دیں گے، کرم فرما دیں گے، اور نگاہ لطف اٹھ جائے گی، حاضری ہماری مقبول ہو جائے گی۔ جی فرید بھائی، 2 نمبر غالباً رہ گئے، اس میں سے 1 نمبر آپ نے چوائس کرنا ہے۔ جی نمبر 2۔ جی 2 کے پیچھے اب لفظ ہے صبح و شام۔ آپ کے لیے بھی مرکب آ گیا ہے نا، تاکہ عدنان میں ناراض نہ ہو، مجھے مرکب دیا، ان کو مفرد دیا تھا۔ جی ایسا شعر پڑھیں جس میں یہی ہے جن کو ملائکہ سلام کرتے ہیں، یہی ہے جن کو ملائکہ سلام کرتے ہیں، انہی کی مدح و ثنا صبح و شام کرتے ہیں۔ شہنشاہ والا آمد آمد ہے، بولو آقا مرحبا، مدنی مرحبا، آقا مرحبا، مدنی مرحبا۔ جوش کے ساتھ پڑھا بھائی آپ نے تو ایک دم بالکل ماشاءاللہ جوش و خروش کے ساتھ۔ حضور یہاں پہ ملائک کا بھی ذکر آیا اور صبح و شام مد و ثنا، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے ملائک ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے خاص کیے گئے ہیں، اور 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام ہیں۔ تو یوں ان کی ڈیوٹیاں ایسی لگتی ہیں کہ وہ ایک تو صبح و شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کر ہی رہے ہیں، اور وہ ایسی مطلب ڈیوٹیاں ہیں کہ جس کی ایک مرتبہ باری ہو جاتی ہے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو معصوم فرشتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں صبح و شام صلاۃ والسلام عرض کرتے رہتے ہیں اور حضور کی ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بندو ہمیں بھی جو ہے نبی پاک کی ثنا، حضور کی شان بیان کرنی ہے اور حضور پہ درود و سلام پڑھنا۔ آخری نمبر رہ گیا ہے، وہ نمبر کھول دیجئے اور اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہمارے عدنان بھائی کو دیجیے۔ صبا، ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ صبا آتا ہو۔ صبا مصطفیٰ جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، صبا درے مصطفیٰ جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، نیا مدینے مدینے
جا کے آقا نو دست بستان، تو جا کے آقا نو دست بستان، کوئی درود و سلام میرا، سلام میرا سبادر مصطفیٰ دے جا کے، کوئی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر آپ نے پڑھا ہے، پنجابی کا شعر ہے فراز بھائی۔ یہ اسی شعر کا ترجمہ ہے پنجابی، ان التیا، اسی کا پنجابی ترجمہ ہی ہو گیا۔ واہ واہ واہ، وہ درد کتنا ہے، بالکل بالکل، یعنی ان اشعار کو اگر ہم بندہ پڑھے تو واقعتاً ایک کیفیت بنتی ہے، اور چاہیے بھی نا بندہ مدینے کی طرف لو لگائے اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس طرح کے اشعار پڑھے سنے، تاکہ وہ نبی پاک کی محبت دل میں جوش بھرے۔ اصل میں آج کل لذت عشق کی بھی تو کمی ہے نا فراز بھائی، لذت عشق کو بڑھانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کی لذات اور روشنیوں اور عنایوں میں کھو گئے، جو روحانیت اور عشق کی جو لذت اس سے دور ہو گئے۔ اصل میں اکابرین کے کلام پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اور علماء نے بیان کیا ہے کہ جو تحریر کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی تحریر کا اثر پڑھنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر کسی فاسق فاجر کی تحریر پڑھیں گے تو وہ بات تھوڑی ہوگی، اگرچہ وہ سلام لکھے، لیکن یہ اکابرین امت تھے، ان کے درد کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، یہ عشق کے ایک بڑے مرتبے پر فائز تھے، تو یہ جب لکھتے تھے تو اپنی ان کیفیات کو گویا کہ الفاظ کے اندر جو ہے وہ سمو دیتے تھے، ان کی تحریر کے اندر وہ عشق جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا۔ تو جب بندہ اس طرح کے اشعار پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو اس کی کیفیت بھی بدلنے لگتی ہے، اندر واقعی ایک دل کی کیفیت جو نا وہ بندہ چینج ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے، رکت آتی ہے، سوز آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کے کلام پڑھتے رہنے چاہیے، اور پھر ظاہر ہے کہ صرف کلام پڑھنے سے ہی جو ہے وہ کافی معاملہ نہیں ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، حضور کی یاد کو بالکل ہر وقت جو ہے وہ پیش نظر رکھنا پڑے گا، تب جا کے عشق اور سوز کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ والے جو بھی کام کرتے تھے تو پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہوا کرتی تھیں، تو وہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس چیز سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو ہم صرف دعووں تک نہ رہیں بلکہ عمل کے طور پر بھی آگے ہیں اور حضور کی سنتوں کو اپنائیں، تو انشاءاللہ یہ محبت اور یہ عشق ہمارے اندر بھی بڑھتا رہے گا۔ اور آج کے دور کے اندر ایسی صحبت بہت ضروری ہے، صحبت بڑا اثر کرتی ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مدنی چل کے ناظرین دیکھ لیں کہ ہم یہ سلسلہ دیکھتے ہیں تو حضور کی محبت میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اور اس طرح مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس نیک صحبت کی برکت سے اس عشق اور اس سوز کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، تو ان کے پاس جو سوز بلالی دے، عشق اویسی دے، اور پھر جو ہے امیر سنت کے اشعار میں بھی ہے نا، سوز بلال دو اور عشق اویس دو، جاہو جلال دو، نہ ہی مال و ملال دو۔ تو آئیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول اور خاص امیر اہل سنت کی صحبت آپ کو روحانیت دے گی، لذت عشق عطا کرے گی۔ اللہ کریم ہمیں لذت عشق سے آشنا فرما دے، آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا اور اچھے انداز میں الحمدللہ مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جو ہمارے مبلغ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم یہ سیگمنٹ کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ فراز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے نام کے تعلق سے جو ہمارا سیگمنٹ ہے، ماشاءاللہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، تو انداز آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ، آپ کو خالی جگہ دکھائی جا رہی ہیں، اس میں شاید ایک دو جگہ ہم پور کر دیں گے، باقی آپ نے پور کرنی ہے، خالی جگہ پور کیجئے۔ ایگزام تو آپ نے دیے ہوں گے، جامعۃ المدینہ کے بھی دیے، اسکول کالجز کے بھی دیے ہوں گے، تو اس میں بھی خالی جگہ پور کروائی جاتی ہے۔ تو آج ہم آپ سے مدنی چینل پر خالی جگہ، وہاں پر اتنی لمبی خالی جگہ نہیں ہوتی ہے، یہ نیا ہے نا، تو وہ تو اسکول کالج کا ایک نیا انداز، اپنا انداز ہے۔ جی دکھائیے گا کیا الفاظ ہیں آج، حروف کیا ہیں جی؟ اچھا صرف ایک ہی دکھائیں گے آج؟ اللہ اکبر۔ چلیے جی حضرت، یا ہے، فا ہے اس میں، فا جی اس میں بالکل ہے ماشاءاللہ۔ صاد بھی ہے، دکھائیے گا، صاد ہے جی، ہے۔ ہاں جی دکھائیے گا حضرت، آج تو آپ کی بات مان رہا ہے ہمارا یہ جو آپریٹر ہے، جو آپ بول رہے ہیں وہ لگایا جا رہا ہے۔ چلے جی، لام شاید 2 مرتبہ ہے، واہ بھائی واہ۔ الف 1 بار، 2 بار ہوگا بس، یہ 2 بار ہے، چلے بھائی 2 بار آ گیا، بس ناراض نہ ہو نا آپ، لگوا دیا ہم نے۔
سین سین بھی ہے، نون. نون. واہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت جلد اسے پہچان لیا. اب یہ دکھائیں لکھا ہوا، پھر ہمارے فراز بھائی اس کو پڑھ کے سنائیں گے اس کے معنی، اور اس پر کچھ گفتگو کریں گے، اور پھر اس پر انشاءاللہ گفتگو کے ساتھ ہی شعر بھی پڑھنا آپ نے. نعت خواہ اسلام بھی تیار ہو جائیں. جی حضور پڑھیے گا. فصیح اللسان، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر فصیح کا ترجمہ کرنے جائیں گے تو پھر اس کی تو پوری تعریف بیان کرنی پڑے گی. اس کا آسان ترجمہ یہی بنے گا کہ جس کی گفتگو فصیح و بلیغ ہو، جس میں کسی بھی قسم کی نہ گرامیٹیکل نہ کوئی عربی اعتبار سے کوئی بھی غلطی نہ ہو، وہ فصیح اللسان کہلاتا ہے. واہ واہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کانوں کو بھانے والی، دل میں اترنے والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فصیح اللسان، فصیح کیا بات ہے. اللسان. تیرے آگے یوں دبے لچے رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں دبے لچے، تیرے آگے یوں دبے لچے رب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ زبان نہیں، کوئی جانے منہ زبان نہیں، کوئی جانے منہ زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اچھا فراز بھائی، فصیح اللسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، نبی پاک کا ایک نام ہے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انا اعربکم، میں تم میں سب سے زیادہ عربی دان ہوں، سب سے زیادہ اچھا کلام کرنے والا ہوں، سب سے اچھی گفتگو کرنے والا ہوں. نبی پاک کی گفتگو اور نبی پاک کی فصاحت و بلاغت پر کچھ بات کی جائے. پہلے تو آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال دیکھیں کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ فصیح کی تعریف سمجھائیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا. اعلیٰ حضرت نے 2 مصروں میں پورا فصیح اللسان سمجھا. اللہ اللہ. صرف فصحا نہیں، عرب کے بڑے بڑے فصحا کہ جن کا نام تھا، جن کے سامنے کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا. اور عرب کے لوگ تو ویسے ہی بڑے فصیح و بلیغ تھے کہ بیٹھے بیٹھے فی البدی جو ہے وہ 100 اشعار سنا دیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہا گیا کہ جو فی البدی شعر نہ سنا سکے اس کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، کہ ویلیو ہی نہیں ہے، گونگا ہے یہ. تو اب اتنے بڑے بڑے فصحا عرب کے، وہ بھی عرب کے، جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو حضور کی بارگاہ کا جب کلام سنتے ہیں، حضور کے یہ موتی جیسے جو الفاظ جھڑ رہے ہوتے تھے، نکل رہے ہوتے تھے، اس کو جب سنتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے منہ کے اندر زبان نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، جسم میں جان ہی نہیں بچی. زبان کی کیا بات کر رہے ہو؟ تو اب تو جسم میں جان ہی نہیں بچی نا. اور یہ انتہا درجے کی یہ کمزوری کہ اب جب حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو اپنے کلام اور سارے جو اشعار وغیرہ تھے وہ سب ایک طرف رہ گئے، اور اب حضور کا کلام سن رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا سمجھایا فصیح اللسان کو، اور وہی حقیقت ہے احادیث میں ہمیں ملتا ہے. اور صرف اگر ہم جوامع الکلم ہی کو دیکھ لیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے جو الفاظ کے اعتبار سے بڑی مختصر ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے اندر اتنا جامع کلام حضور نے فرمایا کہ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جانے لگی. انما الاعمال بالنیات، اگر حدیث کا صرف یہ جز دیکھا جائے تو اس پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، 500 صفحات صرف اس حدیث کی وضاحت پر لکھ دی ہے. اسی طرح کئی علماء نے جوامع الکلم کے نام سے کتابیں تحریر فرمائی، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی احادیث کے جو لفظوں کے اعتبار سے بڑی مختصر ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کمال درجے کے معنی جو ہے وہ پوشیدہ اس کے اندر ہوتے تھے. آپ دیکھیں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اتنا مختصر سا کلام ہے، لیکن سب کچھ اس کے اندر بیان گھریلو زندگی پوری گھریلو زندگی بیان کر دی. آج ہی میں بیان کر رہا تھا تو اس میں ایک روایت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بیماری کی جو جڑ ہے، اصل ہے، وہ بد ہضمی ہے. علماء نے فرمایا کہ اس میں پوری علم طب کو بیان کر دیا. ظاہر ہے کہ جس کی بد ہضمی جو ہے وہ کا معاملہ ہوگا تو اس کو کئی بیماریاں جو ہے وہ لگ جائیں گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو چند لفظوں پر، چند الفاظ پر بعض اوقات مشتمل ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے اندر کئی معنی ہوا کرتے تھے. پھر حضور کے کلام کرنے کا انداز کیسا تھا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. جو بہت اہم بات ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو 3 مرتبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ ویسے کوئی بیان کرے
پڑھے تقریر کرے تو من و عن اس کو یاد رکھنا ظاہر آسان نہیں ہوتا. اپنی مادری زبان میں بندہ سن رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یاد رکھنا پورا پورا کلام مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں صحابہ, یہ حضور کے کلام کی برکت ہے, یہ حضور کی فصیح اللسان ہونے کی برکت ہے کہ صحابہ کرام پورا کلام یاد بھی کر لیا کرتے تھے اور امت تک پہنچا بھی دیا کرتے تھے. یہ حضور کے فصیح اللسان ہونے کا ایک عملی مظاہرہ ہے. واہ واہ واہ, نبی پاک کیا فصاحت کی کیا بات ہے. ایک بار موقع پر یار غار جناب صدیق اکبر جو بغرض تجارت عرب و عجم کے کئی سفر کر چکے تھے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ سے بڑھ کر فصیح یعنی خوبصورت کلام کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فصیح کیوں نہ ہوں, حالانکہ میں قریش سے ہوں اور میری رضاعت بنو سعد میں ہوئی, یعنی دودھ پینے کی عمر بنو سعد میں گزری ہے, تو میں فصیح اللسان کیوں نہ ہوں. نبی پاک کی فصاحت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت کا یہ عالم تھا, اور اللہ پاک نے نبی پاک کو شان عطا فرمائی کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملیوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, سمجھ کر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ. سمجھ کر پڑھیں اس سیگمنٹ میں ہم 4 شعر آن ایئر کرتے ہیں. پہلے شعر دکھاتے ہیں, اس کی وضاحت ہوتی ہے, اس کے بعد نعت خواں اسلامی سے طرز میں پڑھتے ہیں, اور ہم نعت خواہوں سے عرض کرتے ہیں کہ چاروں شعروں کو الگ الگ طرز میں اگر پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. تو آئیے پہلا شعر دیکھتے ہیں کون سا ہے, اور اس کی وضاحت انشاءاللہ ہمارے فراز بھائی کریں گے. فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جی حضور, اس کی وضاحت. فتح باب نبوت, باب کہتے ہیں دروازے کو, فتح مطلب کھولنا. جی, تو نبوت کے دروازے کو جو کھولنے والے ہیں ان پہ بے حد درود. سبحان اور ختم دور رسالت, جو دور رسالت کا جو اختتام ہے, اختتام سے مراد کہ حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو کسی اور نبی کا نہ آنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نبوت تھی اس کا اختتام ہو گیا اور نبوت کا اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا, تو اس ذات پر لاکھوں سلام. صحیح ہے. یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا, اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کی ابتدا ہوئی اس کو بھی بیان کر دیا گیا. نبوت سے ابتدا کیسے, حضور تو سب سے آخر میں آئے. تشریف لانے کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں ہیں, لیکن پیدائش کے اعتبار سے اور نبوت ملنے کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہیں. اور یہ باقاعدہ احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جب صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسد کے درمیان تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کا جسم بنا بھی نہیں تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی کمال شاعری کہ پورا کا پورا عقیدہ جو ہے وہ 2 مصروں کے اندر بیان کر دیا. نبوت کی ابتدا بھی حضور سے ہے, جو نبوت کی کا اختتام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو اس ذات پر لاکھوں سلام. اور یہ جو عقیدہ ہے, عقیدہ ختم نبوت, یہ بڑا اہم عقیدہ ہے. اس کے متعلق ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے, گھر کے افراد کو بھی ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھانا چاہیے, اور اس تعلق سے ہمیں احادیث اپنے بچوں کو بتانی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے آخری نبی, آپ کے بعد نیا کوئی نبی کسی صورت میں نہیں آ سکتا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم, میں انبیاء میں سب سے آخر ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو. امیر اہل سنت نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں یہ عقیدہ سمجھایا ہے, راسخ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, گھر کے ہر فرد کو کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکولز میں, مدارس میں اور دیگر جگہوں پر ہم اپنے یہاں یہ بات رائج کریں اور یہ لوگوں کو بتائیں محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے, سب سے آخری نبی. آئیے اعلیٰ حضرت کا شعر سنتے ہیں.
ختم دو میری ماشاء اللہ. اگلا شعر دکھائیے گا سلام رضا کا. جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں. یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو مرجھائی کلیاں ہیں یعنی جو مردہ دل ہیں، جو مایوس ہوئے ہوئے ہیں، مرجھائے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے سے، حضور کی توجہ سے، حضور کی برکت سے وہ مرجھائی کلیاں کھل جاتی ہیں. واہ واہ. اور اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام کے گلے پاک سے مراد یہاں پر یعنی پھول ہے، پاکیزہ پھول، اور محمد کا مطلب ایسے ہوتا ہے اگنا. تو اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے جو پھول جو ہیں وہ پاکیزہ پھول وہ اور کھل جاتے ہیں اور وہ اگنے لگتے ہیں، تو اس ذات پر جو ہے وہ لاکھوں سلام. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ، حضور کی برکت ہے اور حضور کی اپنی امت پر جو شفقت اور کرم ہے اس کا بیان ہے کہ علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تو یہ واقعی ایسا ہے کہ جب بندہ تنہائی میں ہو، غم کی حالت ہو اور بندہ پریشان ہو، تو پھر حضور کو یاد کر کے دے. ایک ایسی سچی آہ جو ہے وہ زبان سے نکلے گی، اندر سے نکلے گی، دل سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرم فرمائیں گے. اور یہ پریکٹیکل کر کے بھی دیکھا بھی جائے کہ بندہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو اور پھر حضور کی طرف توجہ ہو. حضور اپنے امتی اوپر ایسے شفیق ہیں، ایسے شفیق ہیں کہ یہاں آہ نکلتی نہیں اور وہاں پر اس کا کام بن جاتا ہے. یہ واقعات ہمیں ملتے ہی رہتے ہیں کہ سچی تڑپ جب ہوتی ہے، حضور کو یاد کیا، حضور نے کسی نہ کسی ذریعے سے اس بندے کا کام بنا دیا. کبھی خود خواب میں تشریف لا کے راستہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں کو میرا سلام کہہ دینا. اور کبھی جو ہے وہ کسی اور غلام کو بھیج دیتے ہیں کہ اس کے پاس پہنچو اور اس کا مسئلہ حل کرو. تو یہ اگر سچی تڑپ ہو تو حضور آج بھی بگڑیاں ایسی بناتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. بالکل، بس آپ مانگنے والے بنے، ملتا رہے گا انشاءاللہ. جی شعر سنائیں. جس کے جلوے سے مرجھائے کلیاں کھلیں، جس کے جلوے سے مرجھائے کلیاں کھلیں، جس کے جلوے سے مرجھائے کلیاں کھلیں، اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر دیکھتے ہیں. جی. جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنا کا مطلب تو جنتیں ہیں. جی. یعنی جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ لعاب دہن سے جو ہے وہ جان بھی اور جنان بھی دونوں جو ہے وہ شاداب. اور تراوت کہتے ہیں تر و تازگی، اور دہن یعنی منہ شریف جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب اقدس کی تو کئی برکتیں ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. ایک بڑی پیاری روایت ہے طبرانی شریف کی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ 5 بہنیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیعت کرنے کے لیے آئیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قدید جو ہے وہ تناول فرما رہے تھے، یعنی وہ جو دھوپ میں سکھا کر گوشت کھایا جاتا تھا اس کو تناول فرما رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیس جو ہے وہ ان بہنوں کو دیا، تو انہوں نے تقسیم کر کے آپس میں کھا لیا. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے وہ کھایا تو تا حیات ہمارے منہ میں خوشبو جو ہے وہ آتی رہی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن سے مس کر کے وہ دیا تھا. تو یہ حضور کے لعاب دہن یعنی منہ مبارک کے جو لعاب ہے اس کی برکتیں ہیں. تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس پر لاکھوں سلام کے وہ کبھی کھاری کنویں کو میٹھا بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کا زخم جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں. تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دہن کی برکت، حسنین کریمین کی بھوک کو ختم کر دیتے ہیں، انہیں سیراب کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام. جی. جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی
اس دہن کی طرح لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. اس سیگمنٹ کا آخری شعر دکھائیے. وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وہ دعا جس کا جوبن، جوبن کہتے ہیں خوبصورتی، جمال، اس کی رونق، اور بہار قبول یعنی قبولیت کی بہار، اور نسیم یہ ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی ہوا کو کہتے ہیں، اور اجابت کا مطلب بھی قبولیت ہوتا ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جس کی خوبصورتی اور جس کا حسن و جمال جو یہ قبولیت کی بہار، یعنی اس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے. اور اس نسیم اجابت یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا کی قبولیت کی جو ایک میٹھی میٹھی جو ایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جب وہ قبول ہوتی ہے، جس کے حق میں قبول ہوتی ہوگی، ظاہر ہے کہ اس ہوا کا جھونکا لگتا ہوگا، تو اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا کی قبولیت ہے اس کو اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ہے کہ آپ اپنے رب عز و جل سے جو دعا کرتے، جس کے حق میں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرماتا. اور ایسی کئی روایات احادیث مبارکہ میں آتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف افراد کے لیے، مختلف مقامات کے لیے دعا فرمائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مال عطا فرمایا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ایک بڑی طویل فہرست ہے ان کی مال وراثت کی، کہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے سونا جو ہے وہ اپنے پیچھے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑا. اسی طرح ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت آل کی دعا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہاں کئی جو ہے وہ ان کو اولاد عطا فرمائی. تو یوں حضور کی دعا جو ہے یوں قبولیت، حضرت انس کو عمر کی برکت کی دعا دی. اور کئی اس طرح کی واقعات کتابوں کے اندر درج ہیں کہ حضور نے جس کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا کو قبول فرمایا. اور کیوں نہ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو. قرآن کے واقعات پر اگر ہم غور کر لیں تو بہت ساری دعاؤں کی قبولیت ملتی ہے. اس طرح تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے. بلکہ فرمایا کہ ہم محبوب آپ اپنا چہرہ اس طرف پھیریں جہاں آپ کی رضا ہے. یعنی ابھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں الفاظ کے ذریعے سے دعا نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ آسمان کی طرف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ہم محبوب اپنا چہرہ ادھر کر لیں جہاں آپ کی رضا ہے. کیا یہ حضور کی دعا کی برکت ہے. ماشاءاللہ. جی وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ پر لاکھوں سلام. مصطفیٰ پر لاکھوں سلام. ماشاء اللہ. ہمارا سیگمنٹ بھی الحمدللہ مکمل ہوا. آئیے گلدستہ درود و سلام ہمارا آخری سیگمنٹ میں، اس میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیے. یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ. شنا بھی تم ہی ہو، حبیبی سیدی یا رسول اللہ. غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو،
عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں محمد ہمارے بڑی محمد ہمارے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام